کہ اللہ کے سامنے قبر میں جا کے کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا. اللہ کہتا جب تک تو قبر میں نہیں جاتا تیری فلم میں تجھے دکھاتا رہتا ہوں. وہ دکھاتا ہے دوبارہ سے تجھے یاد کرو کیونکہ سوال نہیں ہے. اب تو نے جو زندگی میں زیادہ کیا ہوگا وہ تجھے ذہن میں رہے گا، جو کم کیا ہوگا وہ تو بھول سکتا ہے. اب زیادہ کیا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی پہ درود پڑا ہوگا، دین کے کام کیے ہوں گے، اللہ کو یاد کیا ہوگا. اس کی زیادہ سوال یہ ہے بعد میں جا کے تیری نیکیاں گنی جانی ہیں، تیرے گناہ گنے جانے. پہلے تو سوال ہونا قبر میں نماز کا سوال نہیں ہونا. وہ حشر میں ہونا قبر میں نہیں. کیونکہ قبر میں ابھی تو نماز پڑھ سکتا ہے، تیری نماز کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی نماز پڑھ رہے. پوچھا جائے جب اجر ہی نہیں ملنا تو پھر نماز کیوں اللہ پڑھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو قبر میں عبادت کرو گے اس کا بھی درجہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی کہ زندگی میں اگر کہیں عبادتیں تجھ سے نکل گئی ہیں، ضائع ہو گئی ہیں، تو قبر میں پڑھ سکتا ہے، پوری کر سکتا ہے، زیادہ پڑھ سکتا ہے اور درجہ حاصل کر سکتا ہے. تیرا ذاتی نامہ ماں تیرے ساتھ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جو فیض ہوتا ہے وہ اصل میں روحانیت میں ہوتا ہے. وہ تمہیں وہ خبریں دیتا ہے جو ہر کوئی تمہیں نہیں دے سکتا. وہ ان باتوں پہ تمہیں قائل کرتا ہے یا تیرا عقیدہ بناتا ہے یا تجھے اس طرف لے کر آتا ہے یا اس کا گمان کرواتا ہے یا اس کی سوچ تیرے اندر پیدا کرتا ہے یا اس کا احساس دلواتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. تو لوگ تو جو نظر آتا ہے اسی کی طرف تو جو کریں گے نا عقل والے. تو پھر جو نظر نہیں آتا اس کا یقین دلوانا، اس کی طرف توجہ کروانا، اس دولت کو حاصل کرنے کے طریقے بتانا اور اس دولت سے فائدہ لینا جو نظر نہیں آتی وہ ہر انسان کا کام نہیں ہے. اس لیے ہر انسان اس علم کا قائل نہیں ہوگا، اس علم کو ماننے والا نہیں ہوگا، اس علم پہ تصور رکھنے والا نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کو صحبت ہوتی نہیں ہے یہاں نا بند کر دو. صحبت میں بیٹھ کر 3 چیزوں کا کیا ہے. گفتگو جب کوئی کر رہا ہو یہ اللہ کے نبی کا کام. عبادت جب کر رہا ہو ابھی سے دشمن اللہ کے نبی. کام جب کر رہا ہو ابھی سے. تینوں چیزوں کا تینوں کا احترام کریں. اللہ کے بندے کا نہیں یہ اللہ کے ٹھیک ہے. اس میں جو ڈسٹرب کرتا ہے وہ صرف شرع میں لکھا شیطان ہوتا ہے. کیونکہ شیطان ادب کرنا نہیں سکتا. خدمت وہ بھی کرتا ہے ادب نہیں. خدمت کیوں کرتا ہے کہ یہ بندہ میری خدمت کا قائل ہو جائے پھر میں اسے اپنے پیچھے لگا سکتا. ٹھیک ہے. تو بہت سی خدمتیں بندے کو اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے ہوتی ہیں. جو خدمت اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے کر رہا ہے وہ بندہ اللہ کے لیے خدمت نہیں کر رہا. وہ خود سے بڑا خود سے بہت سے لوگ ہیں
خود سے بدل دیتا ہے، یعنی اپنا رستہ آپ نکالتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے خود سے رستہ دے گا میں آگے بڑھوں گا، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے خود سے بھی رستہ بنا دو، سور ہے باز میں طاقت ہے، وہ پھر طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ شرع میں طاقت کا ذکر ہے، یعنی کہ نہیں، مگر طاقت تو وہ بھی استعمال کرتا جو ایمان نہیں لاتا۔ اس لیے آج کے مسلمان جو ہے طاقت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جہاد نہیں کافر کے خلاف کرتے ہیں، تو ان کے پاس طاقت سے ایمان بھی غیب ہے، ٹھیک ہے، غیب کے لوگوں کا کوئی طاقت نہیں، دولت کی طاقت ہے، غیب والی دولت کی کوئی طاقت نہیں، کسی کو نہیں ہے، ہر چیز اسی کا ہے۔ اس کو راضی کر لے، کس کو؟ نفس کو، بالکل۔ بزرگ علم کے لیے نا کہیں کہیں روز ایک بات سننے کے لیے بزرگان دین سے پہلے کے دور میں لوگوں کی خواہشات بہت محدود ہوتی تھی، اب لوگوں کی خواہشات بہت مقصد وہ کچے گھر ہوتے تھے، کیا تھے ان کو پتا تھا مٹی فری مل جائے، کمانے کی کوشش، ٹھیک ہے، آج مٹی فری نہیں مل رہی ہے، کیا گھر بنانے کے لیے بھی کمانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جہیز نہیں ہوگا، بچی کی شادی ہم اپنے رشتہ داروں میں کر لیں گے، کوئی خرچ نہیں ہوگا، ان کو بچی کی بھی کرنی ہے۔ آج بچی کے لیے ماں باپ کو ذلیل ہو پیسہ اکٹھا کرنا، اس لیے ہر انسان پریشان نہیں ہوگا، تو کیا کرے؟ پہلے دوروں والے لوگ بات کرتے، پہلے دوروں والی سوچیں ہی نہیں رہی، جب سوچیں ہی نہیں رہی تو کہاں سے عمل نظر آئے گا؟ سوچ سے ہی تو انسان عمل کرے، سوچ ہی ہماری کیسا کسرا والوں کو ڈیمانڈ کرتا، تو جب ہر بندہ ہی اپنی دوستی میں بھی ڈیمانڈ رکھے گا، اپنی بھائی چارگی میں بھی ڈیمانڈ رکھے گا، اپنے دین میں بھی ڈیمانڈ رکھے گا، اپنے گھر گرہستی میں بھی ڈیمانڈ رکھے گا، اپنی اولاد کی شادیوں میں بھی ڈیمانڈ رکھے گا، تو پھر دور کاروباری ہوگا تو خوشحال ہوگا، اگر وہ کاروباری نہیں ہوگا تو وہ کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ اس لیے اس دور میں مزدوری والا کسی کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتا، مگر کاروبار والا ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہے۔ اس دور میں اصل میں کاروبار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر دور کے حساب سے، دور کے ساتھ چلے کاروبار ہوگا تو ہم کسی کی ڈیمانڈ پوری کرنا نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیمانڈ ہے اس دور ہر کسی، اتنی تعلیم ہے، تعلیم بھی کاروبار ہوگا تو بندہ دلوا سکے گا۔ وہ عمران کا ہے تو کہہ رہے کہ پیسوں سے بات ہوتی ہے تو کل 12 سے اس کا کلو کا نمبر ہے، نمبر ہوگا، ہاں بھائی دیکھنا، جانا ایمانداری کے ساتھ جانا، ٹھیک ہے، خرچہ خرچہ یہ دے گا، وہ سیکھے گا تو تمہیں دے گا، ٹھیک ہے،
पहले फ्री बैठना पड़ता। शेर समझा मेमनू में। मैंने तो समझा है। अच्छा, मेमन बड़ी मेहनत कर लेता है, दूसरे के माल पे नजर नहीं रखता। ठीक है, शर्म करना, दूसरे के माल पे नजर ना रखना। 0335 033 उस्ताद का अदब भी सिखाना चाहिए। वो उस्ताद डांटे डूटे बिल्कुल इमरान कर वो अजीज भाई था ना, पता तुम्हें अजीज भाई था, साउथ अफ्रीका का। वो क्या करता था पता, नाले बेचता था पाकिस्तान में, क्या रोडों पे। कहता सरकार जूती मेरी चप्पल टूटी, बहन ने मुझे साउथ अफ्रीका बुला दिया। मगर वहाँ मेमन 2 नंबर काम करके बने। तो वो कैसे, क्या सरकार जब तक गोरे नहीं थे ना वहाँ, तो वहाँ देहातियों को सोना ये वो खाने और नशे करने के लिए वो किलो दे देते, उनको नहीं पता। एक मछली की जाल निकलती, वो तो तुम्हें भी शरीर को भी उसने दी ना 70,000 की, वो 2 लाख की थी, 70,000 उसने एक पाउच मछली की झाग, मुँह से, जिसको मुशक के अंबर कहते हैं। मछली की मुँह से हाँ, वही खुशबू होती है, जैसे हिरन के नाक से निकलती है, बड़ी महंगी बिकती है। तो उसने मेहनत करके, हाँ भाई, 8 दुकानें बनाई, 4 गोदाम बनाए। ठीक है, अभी नहीं था ना, वहाँ कितने मेहमान है सरकार, मरकपति हैं, क्यों वो नशा करते हैं और जुआ खेलते हैं, उनके दोष। इधर उनको तनहा लो, इधर तो मेमन पाकिस्तानी लोग उनको लूटते। अब गोरे आ गए तो वो नहीं, अभी उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वरना सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीद लेते, स्मगलिंग करते। कहता फिर मार्केटिंग बनवाएंगे महंगी बड़ी बड़ी मार्केट, पैसा था। मगर बच्चे उसके निकलने, हमको तो मौका मिला हुआ था। मगर पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता था। हाँ भाई, आस पास भी सारे, हाँ भाई, अपने हाथ उठा लिए थे। मौलाना राशिद कादरी और एक 2 बंदा गया है मेरे पास, सरकार हम बेबस है, तुम लोगों को रूहानियत दी किसने? तबलीग करके वही करो ना, ये ड्रामे तो सरकार करने पड़ते लोगों को कीमत बनाने के लिए। किससे कहा बगैर लोग रूहानियत के करीब नहीं आते। ये इलम हो रहा है रूहानियत, क्या करेंगे? अब खुद कहता है कि मैं खुद ही पुतला दफन करता था, नाम लिखता था, ये दाम के सलाम नहीं आ रहे हैं। गैस की किस्में क्या है, ये लोग किस्में निकाल लेते हैं। क्या लेते हैं कि जी गुमान सही करने के लिए ऐसा करना जायज है, समझ गया? किस्म निकाल लेना, किस्में निकाल, इसलिए मौलवियों को कि मुँह लगो ही ना,
ورنہ سمجھو تمہارا کوئی نہ کوئی قسم نکال کے تجھے بے ایمان بنا دیں گے. ٹھیک ہے, ان کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. ایسے اللہ کے ان کے علم کی وجہ سے آسان ہے تو رستے نکال لیتے ہیں. کیا نہیں, اب جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نہیں رستے نکال سکتا. رستے ہیں دن صراط المستقیم والا نہیں ہے, اور بھی رستے بڑے نکال لیتے ہیں. حکمت کا رستہ, ٹھیک ہے, سمجھ. پھر کون سا دنائی کا رستہ, پھر کون سا رستہ, ٹھیک ہے, اشاروں کا رستہ, پھر کون کا رستہ, ٹھیک ہے, امت کے اتحاد کے لیے. کیا ہے, کتنے رستے, کسی راستے سے بھی وہ بات کریں گے. اب امت کے اتحاد کے لیے کہتے ہیں ہم کوئی سنی شیعہ نہیں ہے, اور جب باہر آتے ہیں سنی شیعہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پوچھا جائے اندر اتحاد ہو رہا, باہر میں پھر وہی کام. کتنی منافقت ہے ان مولویوں نے, ان میں منافقت بڑی, اس لیے تو یہ علی والے نہیں ہوتے. ان کو اور چاہیے, کیا چاہیے, کاغذ مسجد میں کاغذ, لاکھوں میں کاغذ. اسی لیے تو جو غیر مذہب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تم قابض ہوئے ہو تلوار کے تو فتح پانا. اب جب وہ جنگیں پڑیں گے عمر کے دور آ جی تو وہ تو کہیں گے نا ہمارے علاقے ہم سے چھینیے گئے, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کریں گے. اس نے اخلاق پیغام وہ مدد کافر کا پورا خیال رکھنا, یہودی کا پورا خیال رکھنا, وہی حقوق جو مسلمان کا ہے وہی حق اس کا ہے. تو صحیح حق نہیں چاہیے. بندہ دو تین قسم کا جب دین پڑے گا, یار یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, یہ بھی, پیچھے آئے گا تو لڑے گا, اوپر جائے گا تو ایک ہو جائے گا. اب اوپر جانے ہی نہیں دیتے اللہ کے نبی کے قریب, جانے ہی نہیں دیتے. تو اوپر فتوے نہیں ہیں, اوپر کافر کوئی کافر کہا گیا. کلمہ کو زندگی میں اگر ایک بار بھی کلمہ پڑھ لے گا, حدیث پاک میں ہے, اس نے اگر شرک نہیں کیا زندگی میں ایک دفعہ ہی کلمہ پڑھا, ایک دفعہ ہی درود پڑھا, اللہ کو معاف کر. اتنی بڑی کرنے کی برکت, 70,000 گناہوں کے اگر دفتر بھی ہوں گے تو کلمہ ان کو پڑھے گا, کوئی عبادت نہیں اس میں جس میں سارا کوئی بات نہیں ہے. صرف اس نے کلمہ شرک نہیں, شرک کرنے والے فتوے لگا رہے ہیں, اور جو شرک نہیں کرتے وہ فتوے نہیں کرتے. یعنی کہ فتوے کون لگا رہے ہیں؟ جو درباروں پہ جا رہا ہے, جو دربار پہ نہیں جاتا وہ فتوے. پوچھا جائے جن کے پاس تو جا رہا ان کی پوری زندگی میں کوئی ایک فتویٰ بھی بتا انہوں نے کسی پہ لگایا ہو. اگر تجھے دربار والے سے اتنی محبت ہے تو سنی ہے یا شیعہ ہوا ہے تو ان کی زندگی سے پیش کرنا. انہوں نے کسی کو کافر کہا, وہ تو کافروں کو بھی دعوت ہی دیتے تھے اسلام کی. دعوت یہ سب سے اچھا دین. آج کیا ہے, دین اچھا نہیں, مسلک اچھا ہے, مولوی اچھا ہے, ٹھیک ہے, اشرف علی خان بھی اچھا ہے, احمد رضا خان, اگر انہیں نہیں مانتے کافر ہو. اسی طرح پوچھا جائے یہ ہمارے رسول ہے یا یہ نبی ہے کہ اگر ان کے ہم علم کو نہیں مانتے تو ایسے نبیوں کے برابر.
اس نبیوں کی بات تم نہیں مانتے تھے کافر، کسی نے ان کی نہیں مانو گے تو کافر، ایسا سوچا۔ ہاں بھائی، لکھا ہے جو بندیوں ہے اس کے وہ کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں۔ تو پھر شیعہ بھی سب صحیح کہتے ہیں کہ علی کے مخالف جو ہیں وہ بھی کافر ہے۔ اگر یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو کے فتوی لگا سکتے ہیں، صحیح بات ہے، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھے مگر مخالف تھے، ایک دوسرے کے عقیدے میں نہیں تھے، ملے ہوئے تھے۔ اگر اس دور میں لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہے تو سمجھو اس دور میں بھی وہی لوگ کافر کہہ رہے ہیں۔ دور گزرا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ممبر پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہوا ہے، اس لیے ممبر آج تک وہی کام کر رہا ہے، جو آج بھی برا بھلا اس کے پاس جس کا ممبر ہے اس کی تعریف کر رہا ہے، یعنی اہل حدیثوں کے پاس اہل حدیثوں کا ممبر ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، سنیوں کے پاس سنیوں کا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے، شیعوں کے پاس اہل بیت کا ہے وہ اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ممبر کا جو ہو رہا ہے نا اس وقت بھی بدلا نہیں، تاکہ تم اپنے دین میں کبھی نہ کہنا کہ فلاں وقت ایسا تھا، آج بھی وہی وقت ہے، فرق چہرے وہ نہیں ہے، لوگ وہ نہیں ہے، دور گفتگو آج بھی، اس وقت بھی صحابہ کرام ایک دوسرے کے خلاف تھے، آج بھی ایک دوسرے کے خلاف، صحابہ کی وجہ سے۔ مسئلے تو وہی چلتی ہو رہی ہے، بتائیں کہ خاندانی دشمنی بھی ختم ہوتی ہے، مناسب بھی نہیں ختم ہوتی جب تک آخر الزمان امام ملے کوئی ٹھنڈا پانی نہ دیا کر، عبداللہ یہ فلوک نے بھیجی تھی دعائی، جس طرح مجھ میں ایک سارا کچھ اس نے لکھ کر دیا ہوا، اس کے بعد ہے بچہ سارا پرہیز یہ وہ دوائی ان کو بھی چائے پلا دو، مگر اتنے ہی کپ دینا، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی پتہ ہے کولر ہوتا ہے، چائے بناؤ کولر میں رکھ دو جب جب آئے تو گئے، مگر میں نے آج تک یہ عادت نہیں ڈالی، ٹھیک ہے؟ سب مجھے آتا ہے، میں بھی دنیا کو دیکھ کے یہ اور مجھے ساری چیزیں آتی ہیں، بےایمانی آتی ہے، چوری آتی ہے، مکر آتے ہیں، سب انسان کے سارا وجود بھی مکر ہے، کرنا چاہے نہ کرنا چاہے تو سارا وجود ہی جو ہے نا وہ پکڑ ہے، کہ مالدار کی جلدی پکڑ ہوتی ہے، جو چور ہوتا ہے اس کی جلدی اسے چھٹی دی جاتی ہے۔ رابطہ کر لینا کل، سیٹ اتنی جلدی
تو بہت 2 گھنٹے پڑے ہوئے یار تیرے. گاڑی لینے آیا, گاڑی تو وہاں گھر کھڑی, گاڑی تو گھر کھڑی. 12 بجے بعد آتے ہم 12 بجے اٹھ جاتے ہیں. ہاں میں نے کہا کسی نے اثر تو کرنا نہیں, ہم بھی کر لیتے ہیں اثر. ہاں صحیح ہے نا. اور جب کوئی نہ مانے خود اپنے آپ کو بدلو. کون سا یہاں میں نے مدرسہ کھولا ہوا, فالتو بیٹھے ہوئے. کوئی ایک بھی بندہ میرے لیے رستہ بنے تو میں کہتا ہاں بھائی میں نے کہا. اگر لوگ 2-3 کو فیض دے کے نا چھا جاتا. کیوں چھا جاتا؟ وہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. یہاں پہ اپنے بچے نہیں لوگ لانا پسند کرتے ہیں, اپنی بہنیوں کو منع کرتے ہیں. پوچھا جائے کہ تم لوگ کیوں آتے ہو, کس وجہ سے؟ میں اچھا ہی نہیں ہے, مجھے فالو ہی نہیں کرنا تم لوگوں کو, میرا درس دوسروں تک کچھ آنا ہی نہیں ہے, میری بات کو اہمیت ہی نہیں دینی, میرے فیض کی قدر ہی نہیں کرنی, میری نسبت کا احساس ہی نہیں کرنا. تو کیا فائدہ اتنی بڑی مجھے نسبت رکھنے تم لوگوں کے ساتھ؟ کیا فائدہ اللہ کے نبی کا مجھے ہاتھ دکھانے کا؟ کیا فائدہ مجھے تم لوگوں کو نبی کے دیدار کروانے کا؟ تم لوگوں نے زندگی میں میرے وہی پہلے دن سے لوگ جیسے ہیں وہی بیٹھے ہوئے, وہی حرکتیں, وہی دنیا کی چاہتیں, وہی طلبیں. کوئی عبادت نہیں ہے, یعنی کوئی توکل نہیں ہے, وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اس لیے تو کم میں تو چھوڑ ہی دوں گا انشاءاللہ. اور 20 سال انسان کہیں بیٹھا ہو, 20 سال بیٹھا ہو, کوئی اس کے پاس نشانی نہ ہو, معلوم نشانی نہ ہو, بدنامی ہو, بندہ کیا کرے. اس سال میں تو پورا اپنے ایسے بندے سے بندہ کوئی نہ کوئی نکل ہی جاتا ہے, جس کی وجہ سے بزرگوں سے بھی اسی طرح سے کوئی نہ کوئی نکلتا ہی رہتا ہے. مطلب جو نہیں ہے یہاں کیا ہے, یہاں کچھ نہیں. وہ لوگ باتیں سننے آ جائیں گے, کیا میری بات سن دو, میرا عمل کرو نا. میں کہتا ہوں یہاں فالتو نہ بیٹھو, درود پڑھو, کوئی نہیں پڑھے گا. میں اپنا علم دے رہا ہوں, تم لوگوں کو جو حکم دیا اس پہ عمل کرو نا. نہیں کرے گا کچھ بھی ہے, یہ بھی ہے 4 دن مانا, 4 دن یہاں بیٹھ کے کوئی پڑھتا تھا, کتنی دیر. ہم کیا فارغ بیٹھا رہے, خاص ہو گیا. ارے بیٹھا رہنا, زبان تو خدا نے تمہیں دی ہے نا, صبر بنا پڑھ نہیں. کبھی کا میں نے وہاں پہ بھی دیکھا, ہم تمہاری بات کر لے جو کرنا ہے, کوئی نہیں پکڑا میں کر سکتا. اللہ تعالیٰ گناہوں والوں گناہ گاروں کو پکڑے. تم کہتے ہو روحانیت کیا ہے, ٹھیک ہے, سرکار نظر نہیں آتا, یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. روحانیت کس چیز کو کہتے ہیں پتہ تمہیں؟
بھروسے کو. اس کو اللہ نظر نہیں آتا، پھر بھی ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. جس کو اللہ پہ بھروسہ ہو وہ روحانیت والا ہوتا ہے. دیکھنے سے نہیں دیکھتا، ہندو بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق کو بھی نظر آتے تھے اللہ کا نبی، سمجھ گئے، پاس بھی بیٹھے ہوتے تھے. مگر اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے دلوں میں نور نہیں ہے ایمان کا. ایمان کا نور کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے سے پیدا ہوتا ہے کہ تو اگر رب پہ بھروسہ رکھتا ہے تو رب کی بات مانے گا نا. بھروسے والے اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. جب تو بھروسہ رکھتا اور بات ہی نہیں مانتا تو منافق ہے. تو منافق میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آتا، وہ کسی بھی باتوں میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر نفرت بغض دین سے بھی اور دین والوں سے بھی. وہ دین سے محبت نہیں کرتا. اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے دین سے محبت نہیں کرتا، اس محبت کو منافقت کہتے ہیں. جس کے دل میں محبت ہی دین کی نہیں ہے وہ دین والوں کی بھی قدر نہیں کرے گا. دین والوں کی قدر وہی کرتا ہے جس کے دل میں دین کی محبت ہوتی ہے. جیسے کہ ماں باپ کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہی بہن بھائیوں کی قدر کرتا ہے. جس کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوگی وہ بھی بہن بھائیوں کی قدر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اپنے ماں باپ کی نظر، جھلک، تصور، گمان، آواز، چال، زبان، ہاتھ پاؤں میں، اپنے بہنوں میں یا بھائیوں میں کہیں نہ کہیں نظر آئے، نظر آئے. جب اسے نظر آئے گی تو اس نے عزت کی ہوگی تو عزت کرے گا نا. اس کو کہتے ہیں. اسی طرح دین کی، جس دیندار میں اس کی جھلک ہوگی دین کی تو وہ دیندار اس دیندار کی بھی عزت کرے گا، کیونکہ اس کے اندر جھلک نظر آ رہی ہے. اگر جھلک نہیں دین کی نظر آتی تو اس کی عزت کرنا انسانی شرف میں جائز ہے، ایمانی شرف میں جائز نہیں ہے. جب ہمیں ایمانی شرف کی بھی اہمیت کا معلوم ہے اور انسانی شرف کی اہمیت کا معلوم ہے تو ہم دونوں قدروں سے واقف ہیں، زمینی اور آسمانی قدر. زمینی انسانی قدر ہے، آسمانی ایمانی قدر. اب ایک آسمان سے آیا ہے، ایک زمین پہ آسمان پہ گیا تھا پھر اترا آدم علیہ السلام. مگر نور زمین سے آسمان، آسمان سے زمین کی طرف. ٹھیک ہے، آسمان. اس لیے آسمانی کتابیں اور رسول اور وہیں اوتار بھی ہوتے. اب کہیں اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا، کہیں کہتا ہے میں نے بھیجا تم میں سے ایک رسول. ٹھیک ہے، اور میں نے پسند فرمایا تم میں سے میں نے بھیجا، میں نے اتارا. کہیں کہا نازل کیا، کہیں کہا دل میں، کہیں کہا ہم کرام، کہیں کہا میں نے دکھایا، اور کہیں کہا میں نے غیب کی خبریں دی، اور کہیں کہا غیب کو دیکھتا تھا. اب دیکھنا بھی آ گیا
خبر بھی آ گئی، غیب کی باتیں بھی سنتا تھا، یعنی کہ جو زمین بات کرتی تھی نبی اس زمین سے بھی ہم کلام ہوتا تھا، پتھروں کو بھی جواب دیتا تھا، ان کے سلام تھا۔ کہیں کیا کہتے ہیں وہ تو پیچھے سے بھی بات کرتے ہیں، ہم لہذا قبیلتے ہیں، کیا ہے لہذا مقام ہے، اگر ایک ہی کے ہے محمد رسول اللہ، ابھی اللہ اس کے اتنے پردے کھول دیتا تھا، ٹھیک ہے، کہ زمین پہ ہوتا تھا تو جنت میں ان کا ہاتھ چلا جاتا، کہیں نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے دوران آپ نے انگور دیکھے، چھونے لگے، توڑنے لگے، رک گئے، ٹھیک ہے، صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی ایسا ہوا ہے، آپ نے فرمایا جنت میں، اگر میں توڑ لیتا، ٹھیک ہے، اور لے آتا اس سے ثابت ہے جنت میں آپ کا ہاتھ تھا، تو آپ نے فرمایا توڑا لے آتا تو وہ ساری مخلوق بھی کھاتی رہتی، ختم کیا وجہ ختم ہونے نہ ہونے کی؟ اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جنت کی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، پھر وہیں بن جائے گی، تم توڑتے رہو گے بنتی رہے گی، توڑتے رہو گے بنتی رہے گی۔ روحانیت اسی کو کہتے ہیں، تم توڑتے رہو بنتی رہے گی، یعنی کہ تجھے اپنی طرف بلاتی رہے گی۔ اب لوگوں کے تصور جو ہے روحانیت میں کہ جب تک کوئی دکھائے نہ، کوئی بتائے نہ، کوئی سمجھائے نہ، تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے، ٹھیک ہے بھائی، رہنمائی انبیاء کے لیے بھی ضروری ہے۔ کوئی انبیاء، کوئی نبی رسول دنیا میں ایسا آیا ہی نہیں ہے جس کی اللہ نے رہنمائی نہیں کی، مگر ہر انبیاء کی رہنمائی ایک طریقے سے نہیں ہوئی، یہ بھی دیکھا کیا ہر انبیاء روحانیت والے نہیں تھے؟ رہنمائی ایک طریقے سے نہیں، تو رسولوں کو کتابیں دی، جبریل ہم کلام ہوئے، باقیوں سے جبریل نہیں ہم کلام ہوئے، کتابیں نہیں دی، ان کا اللہ پہ اتنا تو بھروسہ تھا۔ ابراہیم کا روحانیت کے خلیل اصل ابراہیم علیہ السلام ہے، خوابوں سے روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے، غور و فکر میں کھوئے رہنے سے۔ جس طرح تمہارا ذہن لگا ہوگا اسی طرف سے تمہیں خبر ملے گی۔ اس لیے روحانیت میں جو صوفیاء کرام علم دے کر آگے ہمیں، انہوں نے توجہ کو مرکز رکھا کہ توجہ رکھنا دل کی طرف، کی طرف کہ دل اللہ کا گھر ہے، توجہ کس پہ رکھنا؟ دل۔ وہ جو گفتگو کرے اس گفتگو پہ دھیان کرنا، وہ تجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تیرا دل بھی تیری صلاح کے لیے، تیری نگاہ بھی تیری صلاح کے لیے ہے، تیری سماعت بھی تیری صلاح کے لیے ہے، تیری آواز بھی تیری اصلاح کے لیے ہے، تیرا سونگنا بھی تیری اصلاح ہے، اور تیرا اپنے آپ کو دیکھنا بھی اصلاح ہے، تیرا چلنا بھی اصلاح ہے، تیرا کسی کو پکڑنا بھی اصلاح ہے۔ تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا اصلاح ہے اگر تو کرتا ہے، شرط کرنے کی۔ اگر تو کرتا ہی نہیں ہے تیری کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔
کیونکہ تو نے اصلاح کو چاہا ہی نہیں ہے، اور چاہتی دل ہے اور میرا دل ہی نہیں ہے تو اصلاح کیسے؟ اپنے دل میں چاہت کو پیدا کرو. جب اصلاح کی چاہت کو اپنے دل میں پیدا کرو گے تو دل تمہیں ہر وقت اصلاح کرے گا. کیوں دل کبھی بھی غافل نہیں ہوتا امر سے. اور روحانیت امر کو کہتے ہیں. امر دل میں گردش کرتا ہے، اس لیے دل پہ نظر رکھنا لازم ہے. جس نے امر کو حاصل کرنا ہے وہ محسوسات ہے. کیا ہے؟ دل کی محسوسات رکھو. دل کیا کرتا ہے؟ دل زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ دل بند کیوں ہو رہا ہے؟ دل مجھ سے ہم کلام کیوں نہیں ہو رہا؟ دل مجھے احساس کیوں نہیں دلوا رہا؟ دل مجھے طرف کیوں نہیں دے رہا؟ اب دل کی کیفیتیں ہیں. جب روحانیت والوں سے پوچھو گے کہ کس دل کی کیفیت میں سمجھوں کہ جس سے میرا دل ہے وہ قریب ہوا ہے، اس وجہ سے میرے دل میں یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں. قرب کی علامت بھی تصدیق دل ہے. قرب کی علامت جب تک تمہارا دل کسی بات کو تصدیق نہیں کرے تم کامیاب نہیں ہو. کامیابی کے لیے بھی دل کا مطمئن ہونا لازم ہے، اور اللہ کا مومن بندہ بننا بھی دل کا مطمئن ہونا لازم ہے، اور اصلاح لینا بھی دل کا مطمئن ہونا لازم ہے. جہاں تم مطمئن ہی نہیں ہوگے تمہیں اصلاح نہیں ملے گی. دل کی 12 کیفیتیں ہیں. کیا ہیں؟ 12 کیفیتیں ہیں. ان 12 کیفیتوں کو اجاگر کرنا پڑتا ہے. اجاگر. اب ہم پہلی کیفیت کیا ہے؟ احساس. دوسری کا بیدار ہونا. احساس سے تو بیدار ہو. تیسری کیا؟ حرکت، نیکی کی طرف چل پڑنا. یعنی کہ بیدار ہوا ہے کس کے لیے ہوا ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی پناہ کے لیے، اللہ کی دوستی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی پاکی کے لیے، سلامتی کے لیے، درجات کے لیے. یہ بیدار ہونا تیرا ان کاموں کے لیے. احساس بیداری کی طرف لے جاتا ہے. بیداری کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. کامیابی والوں کی طرف لے جاتی ہے، اور کامیاب والے تمہیں کامیاب والے کی طرف. یعنی کہ ایک سے دوسرے کی طرف جانا ہی تیری روحانیت ہے. ایک جگہ ٹھہرے رہنا تیری روحانیت ہے. اگر ایک ہی جگہ ٹھہرے رہتے ہو تو ایک جگہ اگر پانی بھی ٹھہر جائے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ پینے کے قابل نہیں رہتا. اس لیے جو علم والے لوگ ہوتے وہ ہر روز نئے سے نئے علم دیتے تاکہ تمہارا ذہن جو ہے نا وہ کہیں اٹکل پہ قائم نہ ہو جائے. ایک ہی چیز کو ماننا، ایک ہی چیز کو. اس لیے وہ بدل گئے. اب اللہ کی وحدانیت کو ہی ماننا ہے. اللہ کی وحدانیت کے ساتھ بھی تو ماننا ہے. اب میں ساری عمر اللہ کی وحدانیت یعنی کہ اللہ کو واحد ماننا ہوں. اللہ کو رازق بھی تو ماننا ہے، اللہ کو دوست بھی تو ماننا ہے، اللہ کو شارک سے زیادہ قریبی بھی تو ماننا ہے. یہ بھی تو ایمان کی دلیل ہے. اللہ کو اپنے ہاتھ اور اپنے بازو بھی ماننا.
اللہ کو اپنا قلب یعنی کہ قلب کو اللہ کا گھر بھی ماننا ہے. کھانا کعبہ ہی نہیں ہے اس کا گھر، عرش ہی نہیں ہے. اگر تو کہتا ہے خدا عرش پہ رہتا ہے تو تجھے یہ بھی خدا نے کہا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں بھی رہتا ہوں. یہ بھی تو مان ایک جگہ تاکہ تم اسے ڈھونڈو گے تو ہو سکتا ہے تلاش نہ کر پاؤ، اس جگہ پہ جا نہ سکو، اس جگہ پہ تم نہیں جا سکتے. وہ ساتوں آسمان سے اوپر ہے مگر اس کی محبت تمہارے قلب میں ہے. محبتاً اللہ کو اپنے قلب میں محسوس کرنا، اور دلیلتاً کیا ہے؟ عرش پر ہے. دلیل عرش پر ہے، محبت میں عرش پر ہے. کہاں ڈھونڈے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کہ قرآن میں ڈھونڈو. کس کو؟ اللہ کو. وہ ان کے قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ عرش پہ بھی ہوتا ہے. مگر عرش پہ جو اللہ ہے وہ نور والا ہے، یہ صفات والا ہے. یعنی کہ صفت بندے کو دے کے اللہ کہتا ہے مجھے وہ دستک دیتا ہے میرے قرب میں آ کے جب ذکر کرتا ہے میرا. اس حالت میں تم بھی جنت کے باغیچوں میں ہوتے ہو، حتیٰ کہ زمین پر تم ہو. دیکھنے والا تمہیں زمین پر دیکھ رہا ہے مگر میں تمہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں. تو نظریں بدل گئی. یقین میں دلیل میں نظر کیا ہے؟ زمین پہ ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے. اور یقین پہ نظر کیا ہے کہ جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ نے اس ذکر کی برکت سے ہمیں جنت کی کیاریاں عطا کر دی. ہم جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ دلیل تن ہم کوئی سیر نہیں کر رہے ہوتے. کوئی سیر نہیں. کوئی بھی بندہ کہے گا یار یہ تو سامنے بیٹھا ہوگا، یہ جنت میں کہاں سیر کر رہا ہے، یہ کہاں سیر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح قبر والے بھی جنت میں سیر کرتے ہیں. اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ قبر میں دیکھنے والے کو ان کی قبر نظر آ رہی ہے. اللہ کہہ رہا میں انہیں جنت کے باغیچوں کی سیر کروا رہا ہوں، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہوں، مگر تمہیں صرف ان کی قبر نظر آتی ہے. جس طرح بندے کو اللہ والوں کا صرف جسم نظر آتا ہے کہ یہ ہماری طرح ہی ہے، جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں، یہ کیا بدلیں گے؟ کہا انہیں بدلنے کی اجازت اللہ نے دی نہیں کبھی. کیوں نہیں دی؟ یہ اولیاء اللہ، یہ انبیاء، یہ رسول کیا کسی کی تقدیر، کسی کا نصیب، کسی کی قسمت، کسی کے حالات بدل سکتے ہیں؟ کہو نہیں بدل سکتے، کیونکہ وہ اپنے دوست پہ شک نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ وہ اپنے دوست پہ شک نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے جب تمہیں کوئی دیکھے گا تو میں اس کے خود حالات بدل دوں گا. جب تیرے قریب کوئی دیکھے گا، انہیں اپنے رب پہ اتنا یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ دعوے ہی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے اللہ بدلتا ہے، کیونکہ اللہ کی ہی تو تعریف ہے، اس کے دوست کی تعریف اللہ. مگر دوست سمجھ کے تعریف اور ہے، بندہ سمجھ کے تعریف اور ہے، محمد سمجھ کے تعریف اور ہے. ارے تو نے جیسا بشر سمجھو گے تو تعریف اور ہے، جیسا سمجھو گے ویسی ہی اس کی تعریف کرو گے. یہ تمہاری عقلوں پر ہے کہ تو نے ولیوں کو، انبیاء کو اور رسولوں کو اور مومنوں کو اور اہل بیت اور صحابہ کرام کو سمجھا کیا ہے. یہ تیری سمجھ پر
اس لیے تجھے جتنی سمجھ آئی اتنی تو نے ان کی قریب اتنی قریب، اور جو تیری سمجھ میں نہیں آتا وہ تجھے قریب خود سے نہیں ملے گی، وہ تمہیں اللہ رسول کی زبان سے ملے گی۔ جب تو اللہ رسول سے پوچھے گا یہ لوگ کون ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ کیا مقام رکھتے ہیں، کہا یہ راضی ہو تو اللہ راضی، یہ ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جائے۔ کہا عبادت، کہا پھر تیری عبادت بھی تیرے منہ پہ مار دیتی جاتی ہے اور تیری عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کو عظمت میں اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ وہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں کرتا جب تم اہل بیت کے نہیں ہوتے۔ عبادت بھی اللہ کی، اللہ اپنی عبادت نہیں قبول کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ نے عبادت کے لائق ان کو بنایا تھا، جو عبادت کے لائق ہے اگر انہیں ہی نہیں تو مانتا تو تو خود عبادت کے لائق کیسے؟ اللہ کہتا میں نے ان کو عبادت کرتا، ان کو فضیلت عطا کر دی، ان کو قدر والا بنا دیا۔ ان کی اولاد جتنا ابراہیم علیہ السلام قدر والے تھے، ان کی اولاد قدر والی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قدروں کے بارے میں پڑھو گے، عظمتوں کے بارے میں پڑھو گے، محبتوں کے بارے میں پڑھو گے، سیر و سیاحت، غور و فکر اور نور کی تلاش کے بارے میں پڑھو گے کہ وہ جڑی بوٹیوں میں چیزوں میں کس کو تلاش کرتے تھے، نور کو تلاش کرتے تھے، اور تم علم کو تلاش کرتے نور تلاش نہیں۔ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی نور ایسا نہیں ہے جو غروب نہیں ہو رہا، ہر روشنی تو مٹنے والی ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی تلاش ان کی کیا تھی؟ نور، اللہ، اللہ کو دیکھنے کی تلاش، اللہ کو واحد ماننے کی تلاش، یہ تلاش۔ روحانیت میں اسی کو سمجھتے ہیں روحانیت۔ جب اس تلاش میں نکلو کہ کس کے سینے میں کون سا نور ہے، کیا وہ اس نور کی نشانی کیا رہا؟ ہر نور اپنی نشانی کا حق ہے، ہر نور اپنی نشانی کا حق ہے۔ اب نور نہیں نظر آئے گا، نور سے نشانی نظر آئے گی، نشانی نور کے لیے ہے۔ اس لیے کہا جب نشانیاں نہیں ہوں گی تو نور بھی نہیں ہوگا زمین پر۔ میں تمام نور، چاند سورج ستاروں کا نور چھین لوں گا، یہ عارضی نور ہے جس سے تم دیکھتے ہو، یہ نور بھی چھین لوں گا، یہ بھی عارضی نور ہے۔ مگر وہ جو نور سدا والا ہے، جب وہ تمہارے سامنے آئے گا تو جنہوں نے نور نہیں مانا ہوگا، نور کی طرف نہیں آئے ہوں گے، نور کی تعریف نہیں کی ہوگی، نور کے نہیں ہوئے ہوں گے اور نور پر اپنا جان و مال نہیں دیا ہوگا، وہ سروز کہیں گے اللہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور۔ اس دن اللہ کسی کو نور، اس سے ثابت ہوا اللہ اس دنیا کی زندگی میں تو نور دے رہا ہے، مگر مرنے کے بعد والی زندگی میں اگر بندہ نور مانگے گا تو نور نہیں ملے گا، نور اتنا ہی ہوگا جتنا تو نے دنیا میں لیا ہوگا اور تیرے ساتھ قبر کو روشن کرتے۔ نور ہی مدد ہے، نور ہی زندگی ہے، نور ہی بندگی ہے، نور ہی قبولیت ہے، نور ہی دوستی ہے، نور ہی حیا ہے اور نور ہی پاسدار ایمان ہے۔ اس لیے کہا مومن وہی ہے جو نور والا ہے، مومن وہی ہے جو نور والا ہے اور
نور والا وہی ہے جو محمد اور آل محمد سے محبت کرنے والا ہے، اور محبت کرنے والا وہی ہے جو نور والا ہے. یعنی کہ نور والوں کی وجہ سے نور پیدا ہوتا ہے. تم نے دیکھنا ہم سے پہلے نور والے کون ہیں، پہلے نبی تعریف کرو. اس لیے اللہ کے نبی نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تعریف کی. اس لیے کہا بغضنی انسان. آپ کھل کے بتا دیں کسی کی جب تعریف کی بات ہو چاہے کوئی مانے. آپ نے آدم کی تعریف کی، آپ نے عیسیٰ کی، آپ نے موسیٰ کی، حتیٰ کہ ان کی امتیں نہیں تھیں. اللہ نے تو آپ کو تعریف والا کہا ہے نا، مگر جو آپ کی تعریف کرے اللہ سے بھی تعریف والا ہوگا. جو آپ کی تعریف کرے اللہ اسے بھی تعریف والا ہوگا. اب جب وہ بھی تعریف والا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی تعریف نہیں کریں گے؟ اس لیے آدم نے بھی نبی کی تعریف کی، عیسیٰ نے بھی نبی کی تعریف کی، موسیٰ نے، یہاں کے سب نبیوں اور رسولوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. اس لیے آپ کا بھی حق بنتا ہے تعریف وہی کرے گا جو اللہ کی تعریف سے واقف ہوگا، اور اللہ کی تعریف سے جو واقف ہوگا وہ تو چونٹی کی بھی تعریف کرے گا. انبیاء تو دور کی بات ہے، اولیاء تو دور کی بات ہے. تعریف ہو رہا ہے، عبادت اللہ کی کرے گا. عبادت میں صرف اللہ ہے، تعریف میں چونٹی بھی ہے. سجدہ نہیں تو کر سکتا کسی بھی نفس کو، مگر تعریف اللہ کہتا جو نفس ہے، جو اس کی خوبی ہے وہ بتا، جو اس کی خامی ہے وہ بھی بتا، تاکہ لوگ نافع اور نقصان کو جان سکیں. تو جب ہمیں نافع اور نقصان کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہماری روح کیا انسی ہوگی؟ اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کفر کا لبادہ ہو، وہ روشنی دیکھ ہی حتیٰ وہ خود سے روشن ہے مگر چار دیواری ہو، بہرحال اس کی روشنی نہیں. وہی کافر ہے جو دیکھ نہیں سکتے، روشنی ان کے اندر ہے مگر وہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے ان کو وہ آنکھ ہی نہیں عطا فرمائی، نہ سن سکتے ہیں نہ سماع سکتے. اب جن کو اللہ نے آنکھ، سماعت اور زبان عطا فرما دی وہی مان لائے، اور جن کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی وہ نبی کی باتیں سن کے ایمان نہیں لائے، معجزے دیکھ کے ایمان نہیں لائے، وہی دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے، اور کچھ ایسے صاحب آتے وہ خواب ہی دیکھ کے ایمان لے آئے، سن کے ایمان لے آئے. روحانی کس کو سن کے خواب دیکھ کے چل پڑنا، بیدار ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کو. اور سب سے بڑے روحانیت میں ہے کون؟ ٹھیک ہے، کہاں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، کیوں اویس عہد سے نہ پھولنا والا روحانیت، جو کسی کی بات نہ سنے جب عہد کر لے اس کو کہتے ہیں.
دین کو کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ چھوڑ دو. صحابہ اکرام کو نماز چھوڑ دیتے تھے نبی کو دیکھنے کے لیے, ماں باپ چھوڑ دیتے تھے نبی کو دیکھنے کے لیے, رشتہ دار چھوڑ دیتے تھے نبی کے. بحث کرنے نے تو نہیں چھوڑا. وجہ اویس کرنے کو کسی نے روکا بھی نہیں, ماں نے کبھی نہیں روکا. اللہ نے ماں بھی ایسی دی تھی, کیا دی تھی, جس نے نبی کی مخالفت نہیں کی. ان کی مائیں مخالفت کر رہی تھی, اس وجہ سے چھوڑ دی. وجہ بھی ہر حال میں چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. ہم ماں کے پاس بیٹھ کے علم لے سکتے ہیں, حکم نہیں. وجہ بھی ہو, اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہ ہو, تو تجھے تمام فرض تیرے معاف کر دیے جائیں, معاف کر دیا جائے. مگر ایک فرض ایسا وہ عادت ہے, وہ تو روکتا نہیں ہے کوئی بھی, وہ آپ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور محبت کیا ہے؟ دور رہ کے کرتے ہیں, قریب آ کے تو بھیٹ ہو جاتا ہے. جب دور رہ کے روحانیت کو محسوس کرو اس کو روحانیت ہے. جب قریب آ کے محسوس کرو گے اسے اصلاح ہے. اب قرب میں بیٹھ کے تم روحانیت نہیں لے سکتے, تو کمی پیشی ہے دور ہو کے, تو تمہارے میں کمی پیشی ہے, اس کو صحیح کرنے کے لیے قرب میں آنا. اور روحانیت میں کمی پیشی نہیں ہوتی, یہ بھی جاننا لازم ہے. کمی پیشی غفلت میں ہوتی ہے, تو تم غافل کتنا ہے. اب جب ہم تمہیں پوچھیں گے کہ بھائی تو غافل کتنا رہا ہے, تو کہے گا غفلت کس کو کہتے ہیں. تو جس کو غفلت کہہ رہا ہوگا ہم اس کو غفلت نہیں کہیں گے. تو کہے گا میں ذکر کر رہا تھا سرکار, کہاں سے غافل ہوا, میں نماز پڑھ رہا تھا. ہم اس کو بھی بھول گئے, ہم اس کو بھی غفلت نہیں لیں گے روحانیت میں. یہ تو دین ہے نا, دین تو روحانیت کے بلاوا ہے, یہ تو روحانیت کی طرف بلاوا ہے. جب تجھے بلاوا مل گیا پھر بھی تو نہ آیا ہمارے پاس. انعام والوں میں شامل ہونا, روحانیت انعام والوں میں شامل ہونا ہے. شامل اب تو عبادت تو کر رہا ہے, اس عبادت کے ذریعے تو ہم تک نہیں پہنچا. سمجھ لو تیرے لیے عبادت رکاوٹ ہے, عبادت کے ذریعے تو تو نے ہم تک پہنچا. یہ سمجھ تو ہر بندے ہم تک پہنچا. اب عبادت کے ذریعے تو ہم تک انعام والوں تک پہنچ رہے ہیں. کیا جب تو جان جائے گا عبادت کے ذریعے انعام والوں میں پہنچنا ہی شرط روحانیت ہے, تو عبادت کو بھی نہیں چھوڑے گا. عبادت کی تیرا جہاد ہے. اگر تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا چھوڑ دے گا تو روحانیت والا ہو ہی نہیں سکتا. نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد عبادت ہے, کیونکہ نفس تمہیں عبادت کی طرف نہیں جانے دیتا, باقی ہر طرف تو نہ جانے. اس لیے کہتے ہیں عبادت میں گمان رکھو, کون؟ اللہ میرے کو.
اب یہ گمان کی پاسداری کس نے کرنی ہے؟ جس نے عبادت کی. اللہ کن کے پاس ہے؟ انعام والوں کے پاس. تو جب ہر وقت نماز میں گمان بنائے گا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تلاش جستجو بھی تیرا ہونا لازم ہے کہ اللہ ہوتا کہاں، اللہ ہوتا ہے. ان کی نظر سے اللہ کہتا میں دیکھتا ہوں، اور کس نظر سے اللہ کہتا تو مجھے دیکھ. پھر علی علی کرنا پڑے گا. پھر تو ولیوں کو مانے گا کہ ولی کی عظمت بادشاہی کیا ہے، سپاہ سلاری کیا ہے، تعریف کیا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ولی کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، نگاہ بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں، بن جاتا ہوں. یہ بنا ہوا نہیں ہے. میں ہاتھ پیر زبان سے پاک ہوں مگر اس کے بنتا ہوں، اپنے نہیں بناتا، اپنے نہیں میں بناتا، اس کے بنتا. اب اس کے کیسے بنتا ہوں؟ میں اس کے ہاتھوں میں اپنا نور دے دوں، اس کی نگاہ میں اپنا، جس سے وہ ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے میرے نور سے، اس سے چھپی ہوئی نہیں رہتی. نہیں رہتی، چھپی ہوئی نہیں رہتی. یہاں تک وہ ہر چیز کو اس روز سے دیکھ سکتا ہے جس روز وہ جسمانی پیدا بھی نہیں ہوا. میں نے اس کی نظر میں اپنے نور سے اسے سب دکھایا. یہ صرف نور کی بات ہے، اس کی صرف نور. پچھلا بھی جانتا ہے، وہ آنے والا بھی جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ جبکہ وہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، نہ اس کی آنکھیں تھی، نہ اس کے کان تھے، نہ اس کی زبان تھی، روح تھی. روح تو ہماری تھی مگر ہم نے دھیان نہیں، وہ بیداری کے ساتھ آیا، ہم غافل ہوئے. یہ عظمت اس کی تھی. مولا علی کا جس طرح آسمانوں کی خبریں اسے یاد تھی اسی طرح زمین کی، مگر تم بھول گئے میرے عہد کو، میرے نور کو، میری عظمت کو. تم بھول گئے. وہ بھولتا نہیں، اسے بھولتا جو بھولتا ایک وعدے کو 20 سال تک یاد رکھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یعنی کہ تیرے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھوں گا میں علی آنکھیں ہی نہیں کھولوں گا. یہ آسمانی وعدے یاد تھے. تم تو قرآن میں پڑھ پڑھ کے بھی یاد نہیں رکھتے. آسمانی اس نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا تھا مگر آسمانی وعدے. تمہیں تو اللہ نے کلی نشانی قرآن دے دی تاکہ تم قرآن پڑھ کر وعدے یاد رکھو اور ان وعدوں کا پاس رکھو اور ان وعدوں پہ عمل کرو. تو جو اللہ سے وعدے کر کے آیا ہے اس کے لیے اللہ نے تجھے یاد کروانے کے لیے قرآن اور نبی کے فرمان بتائے. پھر بھی قرآن حدیث پڑھ کے بھی تو یاد نہیں کرتا اور ان وعدوں کا پاس نہیں رکھتا اور اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتا تو ایمان والا ہی نہیں ہے. اصل وعدے کی پاسداری روحانیت ہے کہ جو تمہاری روح نے اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں ان وعدوں کو جاننا روحانیت ہے. وہ علم کے ذریعے جانو، وہ احساس کے ذریعے جانو
وہ ذکر سے قلب بیدار کر کے جانو، وہ کسی صوفی ولی سے جانو، یہ تمہارے لیے جاننا طریقے اس نے بتا دیا کہ لازم نہیں کسی ولی کی صحبت سے بھی تمہیں وعدے یاد آ، وہ عالم سے بھی پوچھ لو کہ اللہ کی کیا وعدے ہیں اور ہم نے اللہ کی کیا وعدے۔ کیوں ایمان تم زمین پہ نہیں لایا؟ ایمان کی مور بھی تمہاری اسی دن لگی تھی جس دن روح نے لبیک کہا۔ تم کہتے ہیں ہم نے آج کلمہ پڑھا، اللہ کہتا ہے میں نے اسی وقت مورے لگا، جنہوں نے کلمے پڑھے جنہوں نے نہیں پڑھے اور جو خاموش رہی سب روحوں کو میں نے مورے لگا۔ ٹھیک ہے، اور بہت سی روحیں بعد میں کہی، یعنی کہ وہ مرتے وقت ایمان لا کے ایمان لانے کو یہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ بندے کو صرف حکم ہے تو جان خبریں لے، وہ خبریں جو اللہ رسول تمہیں دیتا ہے، یعنی کہ شک سے پاک والی خبریں۔ شک سے پاک ہونا روحانیت ہے، یعنی کہ جب تم روحانیت کی طرف آؤ تو تو اپنے استاد یعنی کہ اپنے ماں باپ سے جو تیرے علم کے پاسدار ہے، جو تیرے جسم کے پاس، ان سے دھوکہ نہ کر، ان پہ شک نہ کر، مگر ذاتی علم ان کا تیری ذات کے لیے اس دن لازم ہے جب تو اپنی ذات سے انصاف کر سکے، اپنی ذات سے تو ذاتی علم بھی ان کا کر سکے، ورنہ اللہ رسول کا علم ہی لینا، ان کا ذاتی علم نہ لینا، ذاتی علم تمہیں گمراہ کر دے گا۔ ذاتی علم کے لینے کے لیے تجھے اپنی ذات کو امتحان میں ڈالنا ہوگا کہ میں اس قابل ہوں کہ پاسدار نفس ہو جاؤں۔ اب نفس کا پاسدار ہونا کیا ہونا؟ یہ انسان کو بے ایمان بھی بنا دیتا ہے، یہ انسان کو ایماندار بنا دیتا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا روحانیت کا نفس۔ اب نفس کا ہے گمراہی، اس کے لیے تجھے علم چاہیے، اس کے لیے جس نے کبھی ہدایت نہیں، عجیب انسان ہے جس نے کبھی ایمان نہیں لایا، اس کے لیے تجھے کلمہ پڑھنا، اس کے لیے تمہیں علم لینا، اس کی تجھے صحبت لینی ہے، اسی کی تجھے اصلاح کرنی ہے، اسی کو تجھے عبادت کی طرح کھینچ کے لانا ہے، اسی کو تجھے زندہ رکھنا ہے، اسی کے تجھے حقوق پورے کرنے ہیں، اسی سے جائز اور ناجائز میں فرق کروانا ہے۔ سارا تو امتحان اس پہ جو اندھا گنگا بہرا ہے، تیرا نفس، تو ساری زندگی اس کی ساتھ کرتا رہے گا، وہ پھر بھی تمہیں بہکائے گا، وہ پھر بھی تمہیں بہکائے گا۔ جس طرح وہ تجھے نظر نہیں آتا بہکاتا ہے، اسی طرح پیر بھی تجھے نظر نہیں آتا تیری اصلاح کرتا ہے۔ جب تو جان جائے کہ تیری اصلاح ہو رہی ہے تو سمجھا تیرے پیر کی نظر ہے تو سمجھ گیا۔ یاد کر لے تو پتہ رکھ، یہ بھی اصلاح ہے، مگر اس اصلاح کا بھی گواہ کون ہے؟ نفسی گواہ۔ وہ تو اللہ کے قرب کے لیے ہے، تیری میری گواہی نہیں دے گی، گواہی تیری میری کون دے گا؟ وہ جاننا ہے، نفس دے گا۔ اللہ کہے گا اس دن تیری زبان بند ہوگی، تیرے ہاتھ پاؤں، تیرے ہاتھ، تیرے پورے بدن باتیں کریں گے، تیری ہر چیز بتائیں،
جو تو چھپاتا تھا وہ بھی بتائیں گے، اور جس باتوں پر لوگوں کو اکساتا تھا وہ بھی بتائیں گے، جو دھوکہ دیتا تھا وہ بھی بتائے گا، یہ جسم ہی تیرا بتائے گا۔ تو اصل پیر جسم ہے، جب یہی تجھے پیر کے بارے میں نہ بتائے تو پیر تجھے کیا بتائے گا؟ میں کہوں گا اس کی صلاح کرنی چاہیے، کیا چاہیے؟ ورنہ پیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن بھی بولے گا، کیا بولے گا؟ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کسی کو مخالف ہوں گے، آپ نہیں کہیں کھڑے ہوں گے، قرآن کھڑا ہوگا۔ کیا مومن ایک دوسرے کے خلاف بولے گا؟ اہل پاک بھی نہیں بولیں گے، صحابی بولیں گے، انبیاء بولیں گے اپنی اپنی قوموں کے بارے میں جو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ شان دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو لوگ بول رہے ہیں کہ فلاں اچھا تھا، فلاں اچھا تھا، اور دنیا میں بھی نہیں بولے، آخرت میں بھی وہ نہیں بولے، جب ماننے والے لڑا رہے ہیں تمہیں نہیں پوچھا گیا اے فاطمہ انہوں نے تیرے ساتھ سلوک کیسا کیا تھا؟ آج تو کیا چاہتی ہے؟ ان کی ایک ہی چاہت ہے، ایک ہی وہی چاہت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت۔ ربی حب لی امتی، ربی حب لی بخشش بخشش۔ تم آج آل پاک کے نام سے ایک دوسرے کے گریبان صحابہ کے نام سے پکڑ رہے ہو، وہ اس دن بخشش کے لیے بس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بخش دینا بخش دینا بخش دینا۔ مگر قرآن بولے گا، تم بولو کہ اللہ یہ مجھے اپنے دل میں بھی رکھ کے میری نافرمانی کرنا۔ اللہ بھی تو کہہ سکتا نا میں بھی ان کے دلوں میں تھا، اللہ بھی نہیں بولے گا۔ کیا شان ہے قیامت والے دن کی، جب مومن جان لے گا کہ جن کی وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں وہ تو اس دن سب کو بخشوا رہے ہیں، ہم سب کو لڑا کر مروا رہے ہیں۔ یہ شان اس کو روحانیت کہتے ہیں، جب بخشوانے والا بن جا تو روحانیت، جب عدل کرے گا یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں تو علم والا ہے، کیا ہے؟ علم والا ہے۔ اس لیے قرآن کو بھی لایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کئیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا قرآن، اور کئیوں کو جہنم میں اللہ سے کہے گا یہ بات، ٹھیک ہے؟ اس کو کسی کی فکر نہیں، یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ فکر کس کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ ارے کسی فکر والے سے پوچھ کہ نبی کی امت کیسی ہے، جن کی خاطر نبی رویا ان کو تو جہنمی کہے، جن کے ساتھ نبی رویا، جن کے کاندھوں پر لگ کے نبی رویا۔ اب روایتیں عجیب ہیں، کیا کس سے عجیب ہے؟ ٹھیک ہے، کس جگہ رونا، کون کون ان کے رونے کا ساتھ گواہ ہے؟ ان کو ہی کہو جہنمی، تیرا رونا کسی کام کا نہیں ہے، تو جنتی ہو گیا، اور جن کے دامن میں نبی کے آنسو گرے ہو وہ کیا عالم رکھتے ہیں؟ تجھے تو نبی نے ٹچ بھی نہیں کیا،
تم نے تو نبی کی کبھی زندگی میں پانی تک نہیں پلایا ہوگا، انہوں نے تو مشکی سے پانی کے لا کے نبی کے ہاتھوں سے پانی پیا ہوا ہے. ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو. بندہ صرف باتیں کرنا چھوڑ دے گا کیا؟ پھر اسے پتا گا کہ روحانیت کہتے کس کو ہیں؟ بخشوانے کو کہتے ہیں. اس کو اگر وہ لائق ہوتا تو اسے بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر نبی کی امت لائق ہوتی تو بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے ثابت ہوا بہت سے لوگ گناہگار ہیں. تم ان کے گناہوں کی وجہ سے آپس میں لڑو نہیں، اور گناہ بھی دیکھنا کہ کون سے گناہ ہیں جو اللہ بخشتا نہیں ہے، اور کون سے گناہ ہیں جو اللہ بخشتا بغیر معافی مانگے. ٹھیک ہے، بغیر معافی. پھر یاد آ جائے گا کہ جن میں ہم باتیں کرتے ہیں ان کو تو اللہ کچھ کہے گا ہی نہیں. جب گناہوں کی ہم چیپٹر کھول لیں گے کہ کون کون سے گناہ ہیں، کیا گناہ تو میں معاف کرتا ہوں، معاف کیا. ارے گناہگار معاف ہے، منافق کو معافی نہیں ہے. یعنی حقوق مارنے والا بری ہے، اس کو بھی کہا بری ہے. لگاؤ اللہ پہ لگاؤ شرطیں کہ اللہ اتنی بڑی رحمت لے کر کیوں معاف کر رہا ہے نبی کی امت کو، اور منافق کو پھر بھی نہیں معاف کر رہا. پھر تمہیں پتا چل جائے گا منافق وہ ہوتا ہے جس کا گناہ نہ نظر آئے، نیکیاں نظر آئے. جس کا گناہ نظر آئے وہ تو اللہ کا بندہ ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے کی پہچان نہیں ہے، جب وہ غلطی کرتے ہیں مجھ سے معافی مانگو. معافی مانگتا ہے. کہا صدیق اکبر کی پہچان ہی یہی ہے، جب غلطی کرتا ہے تو معافی بار بار جاتا ہے. تو پورا کیا نا. وہ جس گھر سے کافروں کو معافی مل جائے اس گھر کے نبی کے صحابہ کو معافی نہیں ملی. وہ بھی وہ صحابہ جس نے فاطمہ کی بھی خدمت کی ہو، تعریف کی ہو، اسی کے گھر سے ٹوٹل قریب آل پاک کی ظاہر ہے، اس کے علاوہ کسی گھر سے، ابن عباس کے گھر سے، کسی سید کے گھر سے، کسی سید کے گھر سے. یعنی علی کے اور بھی تو خاندہ ہاشم خانہ، کسی ہاشمی کے گھر سے آل پاک کی تعریف نہیں ہوئی، صدیق اکبر کے گھر سے ہی تعریف ہے سارے آل پاک کی قربت والی. اور صدیق اکبر کے ہی گھر سے ساری آل پاک ہے. یہ بھی جاننا لازم ہے. ٹھیک ہے، یہ معلوم ہو جائے نا کہ گھر شفٹ کیسے ہو گیا تھا. پناہ میں آ گئے تھے مولا علی کی. ٹھیک ہے، آپ نے پالا. کیا پالا؟ جی جناب، صدیق اکبر کے بیٹے کو بھی آپ نے لیا، اور عائشہ صدیقہ کو بھی آپ نے پناہ میں لے لیا. کیا لے لیا؟
اب اپنا اہل بیت میں ہے، کوئی بتا دے آپ کا ماننے والا کہ جتنا ان سے تعلق ہے، گواہیاں حدیثوں سے ملتی ہیں، محبت ہے، گواہیاں حدیث. کیا تم لوگوں نے ایسی ذاتی محبت دیکھی اپنے میں؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اسی وجہ سے کہ میرے صدیق کے خاندان کو کوئی برا ہے شفٹ کروایا. جو ازواجات صدیق کے علی سے شادی، علی کرم عبد الرحمن بن صدیق، ابو بکر، دونوں صاحبزادے ہیں. جب ان دونوں صاحبزادوں کے بارے میں پڑھو گے، پھر ان کی اولاد کے بارے میں پڑھو گے، پھر امام جعفر صادق کے بارے میں پڑھو گے، تو سارا سلسلہ ہی امام جعفر صادق سے چلا، آل بیت کا. صدیق اکبر کی پوتیاں پر پوتیاں اللہ کے کاموں میں کسی کو کوئی پتہ نہیں، کیوں کس کو امتحان میں ڈالا، کس وجہ سے. یہ امت کے لیے سارے لوگ امتحان ہیں. کیا امت اپنی غلطیوں کے امتحان کے لیے کہتی ہے، جو خود کی سوچ اپنا کر ہم چل پڑتے ہیں، ہم امتحان ہوتے ہیں. آل پاک امت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان دیا اور انعام دیا. انعام محبت ہے، امتحان ہو. بہت دور نکل گئے، کل اور قریب آئیں گے تو تجھے روحانیت بتائیں گے. روحانیت کوئی مشکل کام نہیں، سمجھو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھنا تو مشکل تھوڑی. اگر اپنے آپ کا نظر نہیں جمتی، کہیں کہیں چلے جاتی، کہیں آسان طریقہ کرنا پڑتا ہے جس میں نظر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. سب سے بڑی اللہ کے یہاں گواہی کیا ہے؟ تیری عقل. اللہ نے یہ نہیں کہا جن کو میں نے روحیں دی ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، جن کو میں نے عقل دی ہے. یہی روحانیت بھی باغ میں جو کہتے ہیں روحانی اجتماع ہو رہا ہے. کہا روح کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی. اللہ نے عقل والوں کے لیے کہا. اب اس نقطے پہ آئیں گے نا، پھر روحانیت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا جہاں تیری عقل ٹھہرتی ہے نا، اور عقل کو جو پیغام مل جاتا ہے وہ روحانیت ہوتی ہے. اسی سے سائنسدان پیدا ہوتے ہیں، اسی سے صوفی پیدا ہوتے ہیں، اسی سے بڑی پیدا. جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنی پھر ان کا گمان بڑھتا جاتا ہے. یہ نظر کے چکر میں کوئی چیز نہیں بڑھتی، دل لگا رہتا ہے، دل لگا رہتا ہے. تو دل لگی ہم سے بھی کر لیں، ہماری شکل میں بھی کبھی کوئی تجلی مل جائے، مل جاتی ہے.